बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में पिछले 4 महीने से कुछ अल्फाज का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, जैसे कि साजिश, मदाखलत, मरासला, लेटर, साइफर, अमरीकी साजिश। ये वो अल्फाज हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से सुनाई दे रहे हैं। और अब एक और चीज़ जो कि ख़ुद एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि वज़ीर आज़म हाउस से, वज़ीर आज़म ऑफिस से चीज़ों का हैक हो जाना, जो मुख्तलिफ ऑडियोज़ के लीक होने का सिलसिला जारी है। उसमें शहबाज शरीफ साहब की, मौजूदा वज़ीर आज़म की भी है, मरियम नवाज साहिबा की भी है, फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। इसी साइफर को लेकर या ये मुबैना अमरीकी साजिश को लेकर दूसरी ऑडियो जो है वो सामने आ गई है। एक ऑडियो जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ थी, आजम खान के साथ, और अभी वाली जो ऑडियो आई है उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और ज़ाहिर है इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं। क्या वो बात कर रहे हैं, पहले हम चाहते हैं कि वो आपको ऑडियो सुना दें और उसके बाद इस पे डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी सर। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी ने, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स लिया अपने पास। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके, ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाए, नहीं इससे फोटो स्टेट 8-9 को आया, लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में, हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बगैर आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो, तो ये वो दूसरी ऑडियो लीक हुई है जो भी हैकर है उसकी तरफ से, जिसमें इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि किसी के मुंह से मैं अमेरिका का नाम ना सुनूं, प्लीज किसी ने अपने मुंह से अमेरिका का नाम नहीं निकालना है। असद उमर साहब इस ऑडियो में कहते हैं कि आप जान के इसे लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं है बल्कि मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, जिसपे उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि किसी को समझ नहीं आएगी ट्रांसक्रिप्ट की तो इसको जलसे में, पब्लिक जलसे में ऐसे ही कहते हैं, यानी कि हम लेटर ही कहेंगे। यहां पर तो आपको याद रहे कि जिस तरीके से भी खान साहब ने कहा कि किसी ने नाम नहीं लेना, शुरू में जब उन्होंने एक लेटर लहराया जलसे के अंदर, उसके बाद कौम से खिताब किया तो वो ये कहते रहे कि किसी मुल्क की तरफ से, किसी मुल्क की तरफ से, लेकिन फिर एक कौम से खिताब में उनके अपने मुंह से अमेरिका का नाम जो है वो निकल गया था, जिसके बाद ये सारी कहानी भी शुरू हुई। इसमें जो अभी की पेशरफ्त है, जो हुकूमत की तरफ से अभी काबीना का एलामिया जारी हुआ है, वो इमरान खान साहब पे, साबिक वजीर आजम साहब पे उन्होंने डिप्लोमेटिक जो साइफर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी चोरी का इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम हाउस में इस साइफर की वसूली का इंदराज तो मौजूद है लेकिन उसकी कोई कॉपी रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। काबीना की एक तहकीकाती कमेटी इस सिलसिले में बना दी गई है जो ये फैसला करेगी कि उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उस वक्त के जो वज़रा इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ये तहकीकात के बाद फैसला किया जाएगा। बहुत सारी ऑब्वियसली एक मिसकंसेप्शन साइफर को लेकर हैं कि इमरान खान साहब ने पहले मरासला कह दिया था, फिर लेटर कह दिया था, फिर साइफर है। साइफर बेसिकली एक कोडेड मैसेज है जो कि सफारतकारों का काम है, उनकी वहां पर जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी उन तक इंफॉर्मेशन हासिल होती है जिस भी जरिए से, वो यहाँ पाकिस्तान में भिजवाते हैं। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो चाहते हैं कि सिर्फ वहीं तक पहुंचे जहां तक वो पहुंचनी चाहिए, तो हर सफारतकार के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो कोडेड मैसेज भेज सकता है। और हमारे एम्बेसीज में साइफर रूम्स होते हैं और जब यहां पर वो मैसेज वसूल हो जाता है तो यहां उसको डी कोड किया जाता है। एनीवेज, इस पे मजीद बात करते हैं। पहले तो मैं चाहूंगी कि हम स्टार्ट करें एम्बेसडर शमशाद अहमद खान साहब से, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, बेहतर अंदाज में हम ये चीजें समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब। ये फरमाइएगा कि ये आपको क्या लग रहा है, ये जो एक अजीब सी 4 महीने से मिस्ट्री बनी हुई है, एक मुअम्मा है, चल रहा है, इतना ज्यादा इबाम इसमें क्रिएट किया जा रहा है, इसको मशकूक बनाया जा रहा है, ये ऑडियोज लीक होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, आप किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? साबिया, मेरे लिए कोई मिस्ट्री नहीं है ये। जी।
گزشتہ 4 مہینوں سے جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی سینسیشن والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، یہ ایک معمول کی کارروائی ہے اور اس کو ان نیسیسریلی میڈیا میں اتنا اچھال کیا گیا ہے، جو ہماری عادت ہے کہ علامتی چیزوں پر ہم اتنا بولتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ ریت کے نیچے چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ویسے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سیاست میں اور سفارتکاری میں آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، یہ آپ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ جی تو یہ جو مراسلے کی بات کی جا رہی ہے یا کمیونیکیشن، یہ ایک معمول کا میسج تھا ہمارے سفیر کی جانب سے، جو اس نے ڈونلڈ لو کے ساتھ، جو بھی اس کا نام ہے، اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو رپورٹ کیا، اور جو ہر سفیر یہ کرتا ہے، اور یہ سیکرٹ میسج تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کتنی کھلی تھی، کتنی اوپن تھی، ان دا سینس کہ ہر جو ٹیلی گرام ہوتا ہے اس کی لسٹ بنتی ہے باقاعدہ، اس کے مطابق، اس کی اہمیت کے مطابق وہ کس کس کو جانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور obviously ہر ٹیلی گرام جو ہوتا ہے وہ فورن سیکرٹری کو ایڈریس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر وہ اس پہ کاپیاں بات کی جاتی ہیں پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو، فورن منسٹر کو، اسی طرح دوسرے جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ ہوتے ہیں، فوج کے سربراہ، تو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک میسج اس نوعیت کا تھا۔ صحیح۔ تو اس چیز نے اسد مجید نے اسلام آباد بھجوایا، اور اس سے یہ ہے کہ ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر نے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا، اپنے موقع کے مطابق ایک پبلک میٹنگ میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے ہوا میں لہراتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بھی ایک اس طریقے کی ایک سازش کو آ رہی تھی نظر۔ تو میں تو اس بات پر ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، اور انفیکٹ عمران خان صاحب کی موجودگی میں اسلام آباد میں نے یہ بات باقاعدہ اپنی اس اسپیچ میں یہ کہی تھی کہ امریکہ سازشیں نہیں کرتا، امریکہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی صرف اپنے جو عالمی مفادات ہیں اس کے حصول کے لیے، ان کی آؤٹ ریچ کے لیے ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو سازشیں ہوتی ہیں وہاں کی جاتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی خواہش یہ ہے، تو وہ پھر ہم امریکہ کو اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اندر سے سازش کی جاتی ہے، اور یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہ صرف آزادی سے نہیں شروع ہوتی بلکہ آزادی سے بہت پہلے بھی یہ اس قسم کی سازشیں ہم کرنے کے عادی ہیں۔ So this is really unfortunate کہ we just take it forward according to their wishes۔ میں آپ کو مختصر طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1799 میں لاہور کے شہریوں نے، اندرون شہر، لاہور شہر اس وقت بالکل دیوار کے اندر محصور تھا، دروازے ہوتے تھے جو رات کو بند ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس وقت افغان گورنر ہوتا تھا۔ تو شہریوں نے سکھوں کو کہا کہ تم آ کے رات کو قبضہ کر لینا، ہم تمہارے لیے دروازہ کھولیں گے۔ سازش کی ہمارے شہریوں نے جو مسلمان تھے، انہوں نے سکھوں کے ساتھ مل کے اور افغانوں کے خلاف ایک سازش کی، اور وہ پھر رنجیت سنگھ نے آ کر قبضہ کیا، پھر لاہور قبضہ کیا، پنجاب کیا، وہ ایمپرر بن گیا۔ تو یہ اس قسم کی سازشیں پھر مغلوں کے زمانے میں ہوتی رہی، پھر ہماری آزادی کے بعد لیاقت کے وقت سے شروع ہوئی ہیں، وہ پھر چلتی رہی، ضیاء کے وقت بھی چلتی رہی، ضیاء کی موت کے بعد، موت بذات خود ایک سازش تھی، اس کے بعد مشرف کے زمانے میں ہوتی رہی، اور یہ چل رہی ہے سال۔ تو جیسے آپ لوگوں کو اس پر کسی حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ایمبیسڈر صاحب، ایک اور سوال، میرے اس سوال کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو obviously جس طریقے سے ہم نے کہا، آپ نے خود صحیح کہا کہ ایک معمول کی چیز ہے، اس میں کوئی مسٹری نہیں ہے، ایک روٹین کی چیزیں آتی رہتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ فورن آفس میں چیزیں آتی ہیں، فورن سیکرٹری کو یہ سائفرز موصول ہوتے ہیں۔ ابھی جس طریقے سے کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں اعلامیہ ہے، انہوں نے تحقیقات کو آرڈر دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آفیشل جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ریکارڈ اس کا موجود نہیں ہے، ڈپلومیٹک سائفر کی چوری کا الزام لگا دیا انہوں نے خان صاحب پہ، پچھلی حکومت پہ۔ ایک سوال کہ ایک تو اسد مجید صاحب نے جو لکھا، فورن سیکرٹری کو لکھا، اٹ واز مینٹ فار ہز آئیز اونلی، یا جس کے لیے بھی تھا، وہ چیز عمران خان صاحب کیا اس طریقے سے پبلک کر سکتے تھے؟ ایک سوال یہ، اور دوسری چیز یہ
کہ اسد مجید جیسے اور لوگ جو سفارتکار ہیں جو ڈیلی بیسس پہ جن کا کام ہے ملاقاتیں کرتے ہیں, یہاں تک پیغامات پہنچاتے ہیں, ان کو کیا میسج آتا ہے کہ وہ ڈر نہیں جائیں گے کہ ٹھیک ہے پھر ہم بتاتے ہی نہیں ہیں, کل کو تو ہمارا نام آ جائے گا سامنے؟ یہ عجیب بات ہے. ایک اثر یہ دیا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر اور میڈیا میں کہ جو سائفر کے مراسلے یا میسیجز ہوتے ہیں, جو ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ باہر نہیں جا سکتا. صحیح, ایگزیکٹلی یہی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جو وہ تو اس کا تعلق ہماری پالیسیوں سے ہوتا ہے, ان اقدامات سے ہوتا ہے جو حکومت نے لینے ہوتے ہیں یا نہیں لینے ہوتے. مثلا میں اپنے فورن فیکٹری کے وقت مجھے پتا ہے کہ نیوکلیر جب ہم نے کرنے تھے اس وقت ہمیں امریکہ سے بہت عجیب قسم کے میسیجز آتے تھے اور ہم ان کا جواب دیتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم ان پیغامات کو باہر نہیں کر سکتے تھے کہ جی یہ کیوں کہا گیا, یہ کیا کیا. یہ سب چیزیں نارمل ہیں. صرف یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری کابینہ کی میٹنگ میں مثلا چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ ایک نیا کلچر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں بدقسمتی سے, اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب سے ہمارے ہاں لیکس آنی شروع ہوئی, اور یہ لیکس کبھی نہیں پہلے آتی تھی. ان لیکس کا آغاز ہوتا ہے 2016 غالباً جب وہ ڈان لیکس ہوئی تھی. ڈان لیکس کے بعد متواتر پہ کسی نہ کسی قسم کی لیکس آتی رہی ہیں اور اب لیکس کا انبار لگ چکا ہے. تو لیکس کا کوئی ایسا مقصد کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ چند لوگوں کے ذاتی مفادات اپنے ان مفادات کو ایڈوانس کرنے کے لیے, دوسرے کے کسی مفادات کو کرنے کے لیے وہ لیکس کو کرتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ اس ہر اسٹیج پر ہم آ گئے ہیں جہاں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہوا. ہمارے ہاں میں بتاتا ہوں پہلی لیک آئی تھی جنرل مشرف کے وقت جب وہ چائنا گئے ہوئے تھے, اور اس کی گفتگو تھی ٹیلی فون پر جو اس وقت کے سی جی ایس تھے, جو سی جی ایس نہیں بلکہ آئی ایس آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھے جنرل جی, ان کے ساتھ گفتگو تھی. اب میں چونکہ نام لے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی راز افشا ہو رہا ہے. یہ ایک تاریخ ہے, تاریخ کا جو حصہ بن جاتا ہے وہ پبلک کی پراپرٹی. بالکل صحیح, یہی میں کلیریفیکیشن چاہ رہی تھی کیونکہ یہی تاثر اس وقت جو ہے حکومت کے تمام لوگوں کی طرف سے کہ ہم کارروائی کریں گے, اور یہ انہوں نے خلاف ورزی کی. ایک سن لیجیے, 1949 میں ہمیں امریکہ یہ کیا ہو گیا جی آپ کی آواز آ رہی ہے. 1949 میں ہمارے پرائم منسٹر کو امریکہ جانے کی بڑی خواہش تھی ہماری حکومت کی, تو دعوت نہیں آ رہی تھی ٹرومین کی طرف سے, پریزیڈنٹ ٹرومین کی طرف سے. تو ہمارے لوگوں نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ وہ جب لندن جا رہے تھے راجہ غضنفر خان سفیر تھے, ان کے گھر پہ رات کو کھانے پر جو سوویت امبیسڈر تھا, رشین امبیسڈر, اس کو بلایا گیا اور وہ اتفاق سے آذری مسلمان تھا. اس کو ہم نے کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر ماسکو وزٹ کرنا چاہیں گے, تو انویٹیشن ہمیں اسٹالن کی دلا دو. اس نے کہا میں ایک ہفتے میں دلا دوں گا. اس نے انویٹیشن بھجوا دی, اور جو ہی میں انویٹیشن ملی تو ہمارے اس وقت کے لوگوں نے اس انویٹیشن کو اوپنلی لہرا کے بتا دیا کہ ہمیں دعوت نامہ آ گیا ہے ماسکو وزٹ کرنے کا اسٹالن کی طرف سے. اچھا, تو وہ ہم نے امریکہ کو پیغام دینا تھا. تو یہ جو مراسلے لہرائے جاتے ہیں یہ باقاعدہ پیغام دینا ہوتا ہے, بالکل دینا ہوتا ہے. یہ بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو نیشنل لیول کے مقاصد ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کسی مراسلی کا کانٹیکٹ بھی استعمال کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر شمشاد احمد خان صاحب فار ٹاکنگ ٹو اس. ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور رفیق رجوانہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر گورنر پنجاب, پاکستان مسلم نواز کے سینئر رہنما. ڈاکٹر صاحب دوسری آڈیو آ گئی, پہلے تو بتائیے گفتگو اس میں جو ہو رہی ہے وہ واقعی ہے یا اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں فیبریکیٹڈ ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ جو ہے یہ ایک اسموک اسکرین کریٹ کی جا رہی ہے یہاں پہ, اور بڑا افسوسناک ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اس میں ملوث ہے. پہلی جو آڈیو لیک تھی وہ ان کے فوکل پرسن جو میڈیا کے تھے انہوں نے ریلیز کی. آج انہوں نے 2 صحافیوں کے تھرو ریلیز کر دی ہے جو کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان, اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اور
कैबिनेट मेंबर्स गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये पीएम ऑफिस से आप कह रहे हैं कि ये कोई तो हैकर नहीं रिलीज कर रहा, ऑडियो लीक्स वहां से नहीं आ रही? आप कह रहे हैं कि वहाँ पीएम ऑफिस में हैकर्स मौजूद हैं, उन्होंने लीक किए, तो अपनी भी वो खुद ही कर रहे हैं। मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपके आवाम के लिए, एक वो है लीक्स हैं जो इमरान खान की ऑडियोज़ है, वो पीएम ऑफिस खुद रिलीज कर रहा है। अच्छा, एक 8 GB का डेटा है, 100 घंटों से ज़्यादा का डेटा हैक हुआ है, जो पीएम ऑफिस से ही हैक हुआ है, वो हैकर है, उसमें ये ऑडियोज नहीं है। नहीं, ये तो पीएम ऑफिस खुद रिलीज कर रहा है, उसका फोकल पर्सन रिलीज कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक है जिसमें इतना बड़ा डेटा चोरी हुआ। इस मुल्क के साथ कल एक बहुत बड़ा मजाक हुआ, वैसे तो मजाक काफ़ी हुए पिछले हफ्ते में, कि एक मफरूर इश्तिहारी सरकारी जहाज़ में आया, फिर उसने वीडियो रिलीज़ की कि मैं हूँ खलना, मतलब वो जो नहीं डायलॉग है, मैं हूँ खलनायक, जिसने मेरा करना है कर ले। तो वो आया हीरो के तौर। साहब आपको खलनायक लगता है? हाँ, बहुत बड़े। अच्छा जी, उन्होंने आया मुल्क का बेड़ा करके, अच्छा वो आए, फिर उन्होंने वीडियो अपना इमेजेस रिलीज़ किए, पब्लिक को बताया कि ओके हम हैं अथॉरिटी। फिर उसको हमने सेनेटर बनाया। अच्छा, वो मतलूब है इस वक्त अदालत में, उन्होंने सेनेटर बनाया। फिर उसके बाद हमने उसे वज़ीर ख़जाना बनाया। फिर हमने उसके बाद उसे ऐवान, उसका कायदे ऐवान बना दिया सेनेट में। ये मजाक तो चल ही रहा था, ठीक, साथ एक रिज़ल्ट आ गया, पैनामा केस ख़त्म कर दिया गया। तो अथॉरिटी उन्होंने अपनी सारी जितनी थी वो बताना शुरू कर दी कि हम वो हैं जो NRO लेना चाह रहे थे और हमने ले लिया ज़बरदस्ती, आपने जो करना है। अदालत का फैसला है। चलो उस पर आते हैं, पहले तो ये बता देना। ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट की। अच्छा, एक स्मोक स्क्रीन ये थी कि इन्होंने खुद कंफ्यूज करने के लिए पब्लिक के लिए, ये क्या है वो क्या है। 8 GB का जो डेटा है, ये अवाम को पता होना चाहिए। इस पर एक नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, उसमें एक्सेप्शनल डिसीजन हुआ जो एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा सीरियस कंसर्न है, जिसमें हाईएस्ट फोरम है सिक्योरिटी का, और वो हाईएस्ट फोरम इंटीरियर मिनिस्टर को सैक करने के बजाय कि उसको हटा देते ओहदे से कि कोई दाखिली सूरत हाल है, जिस तरह बाकी अटैक होते हैं इस तरह साइबर भी एक अटैक है, और उन्होंने एक चोरी कर लिया आपका डेटा। अभी ये बताने की बजाय कि डेटा जो है ये हैक हुआ है, पड़ा हुआ था, कहीं से उठा लिया गया है, या हमारा दफ्तर बग था, या बाहर से किसी ने हमसे ये डेटा सर्वेलेंस के थ्रू ले लिया है, उन्होंने उसी वजीर को जो कि वजीर दाखिला है हमारे, उन्हीं को उसका सरबराह बना दिया, जिनको सिवाय इस मशीन के व्हाट्सएप के प्रॉब्ली साइबर सिक्योरिटी का अलिफ बे नहीं पता, जिस तरह मुझे नहीं पता। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान टेलीविजन पूरे चैनल्स पे किसी ने प्रोग्राम नहीं किया उसके ऊपर। इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग एक पॉइंट एजेंडा पे हुई थी, और वो पॉइंट एजेंडा था हैकिंग का। ये हैकिंग आज वो कह रहे हैं जुम्मे को जो है वो हम और डेटा रिलीज करेंगे। आप लोगों ने अगर मनी हाइस्ट देखा हो ना, पहले तो वो फरोख्त कर रहा था, अब तो वो भी नहीं कर रहा। अच्छा, तो कह रहा है कि जी मैं वैसे ही चीजें बाहर लाना चाहता हूं। मनी हाइस्ट एक बड़ी अच्छी नेक्स्ट सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे, आप लोगों ने देखी हो। एग्जैक्टली स्पेनिश गवर्नमेंट के साथ ये होता है जो आज एक्चुअल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ हुआ है। इनमें से एक बंदा जवाब दे नहीं है, लेकिन वजीर आज़म न वजीर दाखिला। आप कह रहे हैं कि वो अलग डेटा है, ये पीएम ऑफिस से रिलीज हुए, लेकिन ये भी सवाल फिर उठता है ना कि उस वक्त वजीर आज़म इमरान खान थे, वुज़रा थे, पीएम ऑफिस, पीएम हाउस, ये तो डेली बेसिस पे सिक्योरिटी स्वीप होता है, तो कैसे ये चीज हो गई? हो गया नहीं, चलें उस वक्त कैसे ये चीजें। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वो लीडर है जो आपके सामने, आपके पीछे, कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे, अवाम के सामने, हमारे साथ वो एक ही बात करता है। कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कि सिवाय इसके कुछ दो चीजें उन्होंने नया नहीं, आप कह रहे हैं कुछ नया नहीं। मैं बता दूं उन्होंने क्या किया, क्योंकि है तो ये सारे 420 ही करते हैं ना, बेसिकली धोखाधड़ी करते हैं। इन्होंने वर्ड यूज किया और उन्होंने कहा ये फौरन साजिश है। इन्होंने सब टाइटलिंग क्या की, उन्होंने कहा इसको फौरन साजिश बना दे। सब टाइटलिंग यानी इसको फौरन साजिश, हालांकि वो कहते हैं ये फौरन साजिश है। दूसरी में कहते हैं लेटर के मिनट्स लिख दे, वो मर्जी कर दिया उन्होंने, मर्जी के मिनट्स लिख दे। ये इन्होंने नौसरबाजी की इसमें। अच्छा, इनका ख्याल ये है कि 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में ये लोग इतने बेवकूफ हैं, या ये इतने बेवकूफ हैं, या इतने अक्लमंद है कि लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये बड़ा जुल्म है हमारे। अच्छा, रफीक रजवाना साहब, सर ये फरमाइए कि ये अभी आपने बात सुन ली है डॉक्टर साहब की भी, ये तो कहते हैं कि ये पीएम ऑफिस से रिलीज हुआ है, जिनके थ्रू भी उन्होंने करवाया है ये वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की जो ऑडियोज हैं। लेकिन साथ ही साथ आपकी अभी जो कैबिनेट की तरफ से एलामिया आया है उसमें रिकॉर्ड का गायब हो जाना कि जी वजीर आजम हाउस पे नहीं है, कॉपी चोरी करने का इन पे इल्जाम लगा लेना डिप्लोमेटिक साइफर की,
कॉन्स्टिट्यूशन की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन पर आप कहते हैं कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है, ये किस तरफ मामला लेके जा रही है हुकूमत? देखिए, एक तो मैं आपको पता है मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डे टू डे के अफेयर्स के बारे में ज्यादा बाखबर नहीं हूँ, बस कभी यूट्यूब पे देख लिया, टेलीविजन पे देख लिया, सुन ली खबरें। मगर एक ओवरऑल बात है कि इस पहलू के दो हिस्से हैं। एक तो पहले ये साइफर की बात बड़ी चल चुकी और उस पर जो कुछ भी कहा जा सका खान साहब ने भी कहा, ठीक है ना जी। तो अब अभी दुरानी साहब बड़े अच्छे माशाल्लाह सुलझे हुए सियासतदान भी हैं एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम। तो वो कह रहे थे ये सारे 400 BCA हैं। बहरहाल इस पर मैं कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। तो बात यह है कि अवाम तो 400 BCA नहीं है ना जी, ना ही हम 400 BCA है, ना मैं किसी और पे इल्जाम लगाता हूँ। बात यह है कि इस साइफर का इशू पहले भी चला और पब्लिक मीटिंग में भी हुआ। इसके दो पहलू है, एक है कि ये चीजें लीक कैसे हो रही है, दिस इज वन एस्पेक्ट, ठीक है जी, इट इज सीरियस, ठीक है ना। और दूसरा है इसका फोरेंसिक ऑडिट है और उसकी पूरी इंक्वायरी, हमको एक्सपर्ट तो नहीं है आईटी के और इसके साइबर के, तो हम इस पे वो राय दे जो एक कॉमन मैन की, एक ले मैन की राय होती है, ठीक है ना। स्ट्रेट अवे इस सेंसिटिव इशू पे मैं कहूँ ये गलत है और ये सही है। बात है कंटेंट्स की, ठीक है जी, कि उसमें कंटेंट्स क्या है और आवाज जानी पहचानी है और क्या कहा जा रहा है, ठीक है जी। तो अब चेन से चेन मिलानी पड़ती है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये साइफर का लेटर जो है, जो लहराया गया एक जलसे में और उसके बाद चलता रहा और पाकिस्तान में एंटी अमेरिका, एंटी इंडिया और खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो मजहब के बारे में तो ये कार्ड बड़े चल जाते हैं, ठीक है जी, वो कार्ड चलते रहे। अब मेरी नजर में अगर बात झूठ है तो झूठ कितना अरसा चलता है, दवाम हमेशा सच को हासिल होता है और झूठ के पांव नहीं होते। अब इन बातों से ये बातें पकड़ी जा रही हैं, चलो हम कहते हैं जी मशकूक होती जा रही हैं कि जो प्लान बनाया गया कि इस साइफर के इशू को उठा के हम कहें जी गैर मुल्की साजिश है, अदम एतमाद हुई एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। बड़ी दफा बात हो चुकी कि आर्टिकल 95 के तहत एक आईनी तरीका कार है, वो आर्टिकल 95 कोई वो अमेरिका ने तो नहीं बनाया, ठीक है जी। उसके बाद इनके अपने ही जो बैसाखियाँ थी बाप और MQM, मुख्तसर सी बात करते हैं, पुरानी बातें होंगी, वो जो है इनको छोड़ के वो दूसरी तरफ आ गए और फिर अदम एतमाद हो गया। बरतानिया में भी हुआ अदम एतमाद। तो इसका मतलब है कि अदम एतमाद नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है जी। उस पर फैसले आए जी, ये वो सो मेनी थिंग्स कैन बी सेड ऑन दोज इश्यूज, मगर उस पर भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसकी दो मुख्तसर वही बातें हैं कि क्या कंटेंट्स क्या हैं और लीक होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। मगर अब उन बातों को लीक होना, अब की लीकेज को छोड़ें, उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर जलसों में कह दिया अगर साइफर था तो फिर उनको ये चीजें अपने पास रखनी चाहिए थी या इस तरह सरेआम अवाम के सामने लहरानी चाहिए थी। तो लेकिन अभी यही मैं सवाल करी थी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी से, तो वो कह रहे थे कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मौकफ को सामने रखते हुए वो यूज कर सकते हैं। वो देखिए ना जी, वो मिसकंसेप्शन है कि साइफर में जो चीज आती है उसको हुकूमतें यूज नहीं कर सकती। सुने, फॉर्मर सेक्रेटरी साहब की बात पे मैं सुन रहा था, बोल नहीं सकता था, मुझे अफसोस हुआ। उन्होंने कहा ये कौम साजी है, मुझे बहुत दुख है। आई टेक एक्सेप्शन टू दीज वर्ड्स, ये नहीं कहना चाहिए, ठीक है। उनका अपना तजर्बा है, सीजनड डिप्लोमेट हैं, ठीक है ना जी। और सीजन डिप्लोमेट होने के साथ साथ दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स इमरान खान, शायद उसे पसंद करते हैं, ऐसा हर किसी का अपना राइट है। और कुछ बातें उन्होंने की हैं जिन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनको कम से कम ये नहीं कहना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। रजवाना साहब आप सही कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट में उस पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहते। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے سائفر کے حوالے سے جس کے آج بھی چرچے رہے کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بھی, اور اوبیسلی جو اس کا اعلامیہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. اور جو اصل سوال وہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ سائفر وزیر اعظم ہاؤس میں اس کی وصولی کا اندراج ہے بٹ اس کی کاپی غائب ہے, تو آپ لوگوں پہ اس سائفر کی چوری کا الزام لگایا ہے اور کہا کہ بڑی سنگین خلاف ورزی کی ہے, تحقیقاتی کمیٹی بھی کیبنٹ کی بنا دی اس پہ. یہ بہت ہی مزاق خیز ہے. اچھا, یہ مجھے کوئی فکشنل سٹوری لگتی ہے, یہ حکومت تو لگتی نہیں ہے. تو کاپی بھی جاتے جاتے آپ سائفر کے ساتھ ہی لے گئے, وہ کہہ دیکھیں کہاں ہے وہ؟ ابھی بھی اس ملک کے خداداد میں بڑی ایس او پیز ہیں, ایسے نہ کریں. اس کا کسٹوڈین ابھی جو ہے ایکس فارن سیکرٹری بتا کے گئے ہیں, اس کا کسٹوڈین فارن آفس ہے. فارن آفس نے اچھا اس میں ایک پورا باقاعدہ طور پہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ اگر یہ پڑھ لیں, اس میں ڈی کلاسیفیکیشن کا پروسیس ہوا اور ان کو بھیج دیا گیا 2 لوگوں کے پاس. ابھی بھی فارن آفس کے پاس کاپی ہے. اچھا ہماری وزیر اعظم ہاؤس کی وہ کہتے ہیں کدھر گئی؟ دیکھیں یہ تو ان کی سیکیورٹی ہینڈنگ ٹیکنگ جب ہو رہی ہے, سیکرٹ ڈاکومنٹس کی بھی ہینڈنگ ٹیکنگ ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پرنسپل ایک جو اسپیشل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آیا اور دوسرا چلا گیا, ان کی ہینڈنگ ٹیکنگ نہیں اور آپ نے سائن آف نہیں کیا. دیکھیں یہ جو خان صاحب والی جو ہے لیک ہے, آڈیو لیک ہے, یہ بدر شہباز صاحب نے کی ہے جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہے شہباز شریف کے. تو پہلے ان کے اوپر سیکرٹ ایکٹ لگائے نا کہ آپ نے ایکس پرائم منسٹر کی آڈیو کیسے لیک کر دی ہے. اوکے آفیشیلی کی نا, ہمارے اوپر تو پریما فیشائی ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا ہوگا. اچھا اب ان سے پوچھے کہ 8 GB کا ڈیٹا کیسے چوری ہو گیا آپ کا؟ وہ تو عمران خان نے کیا نا, وہ تو آپ کے وقت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی انٹیلیجنس بیورو ہے, آپ کا پرنسپل سیکرٹری ہے, آپ کا جو ہے نہیں تو آپ کے ٹائم پہ بھی ہو گیا, اس ٹائم اعظم خان نہیں تھے, آئی بی ہیڈ کون کر رہا تھا؟ ٹھیک ہو گیا وہ تو بات. آپ کے ٹائم پہ نہیں گیا کیا؟ نہیں ابھی ان سے ہم نے تو نہیں کہا سائفر چوری ہو گیا نا. یہ تو باقاعدہ آڈیوز جو ہیں یہ والی اس وقت کی ہے نا. دیکھیں شمشاد صاحب نے ایک بڑی مزدار بات کی, آپ کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے. اس نے کہا تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا جو یہ انہوں نے کام بتا رہے ہیں. آج تک تاریخ میں یہ کام نہیں ہوا کہ خود حکومت کہے کہ ہم سے چیزیں جا رہی ہیں. تو یہ تو بڑے ان کے اوپر یہ تو دیکھیں بڑے خطرناک سچویشن ہے ان کے لیے کہ ان سے سائفر چوری ہو جاتے ہیں, ان کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے, یہ ملک سے پیسہ چوری کر لیتے ہیں. تو اس سارا کچھ چوری کا سسٹم ان کے پاس آ گیا. یہ ایک فساد ہے کیونکہ دیکھیں اس ملک میں جو رواج ہے نا لیکس کا, یہ انہوں نے شروع کیا ہوا. اور سب سے فیمس کیا لیک تھی؟ ڈان لیک. ڈان لیک بھی انہوں نے کی تھی. تو ایک ان کا ایکسپیرینس ہے پرانا, اور انہوں نے یہ اس سے سمجھ رہے تھے کہ شاید عوام جو ہے اس تمام سینیاریو سے کہ جو اس وقت یہ کریٹ کر رہے ہیں ان سے ان کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. اٹینشن ہی ڈائیورٹ ہو رہی. عوام کو یہ یقین ہے, آپ 100 کی جگہ 500 پروگرام یا 5000 کر لیں, وہ یقین کریں گے سائفر ہے. دے بلیو ان سائفر, دے بلیو ان کانسپریسی میں بلیو کرتے ہیں. وہ سائفر تو ایک حقیقت ہے, اور میں شکر گزار ہوں کنٹینٹ پہ بات آتی ہے نا, وہ سازش تھی نہیں تھی, کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا. آپ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں اس کے کمیونیکے میں کہہ دیا مداخلت ہوئی ہے جی, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس, نو کانسپریسی. اب اس کو جس طرح مرضی انٹرپریٹ کر لیں, لیکن سائفر ایک حقیقت ہے. دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ اس ملک میں ایک اسپیشل کیبنٹ ہوئی ہے, 2 NSCs ہوئی ہیں, ڈیمارش ایشو ہوا ہے, اور عمران خان یہ گفتگو پبلکلی کرتے رہے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں, کانٹینٹ ہمیں کیا ڈسکس کرنا ہے. اس وقت ڈسکس یہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ مرتکب ہے 2 دفعہ ہو چکی ہے. ایک دفعہ یہ ملک سے باہر گئے اپنے مفرور بھائی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے کہ جی ہم نے اگلا آرمی چیف کب لگانا ہے, وہ وائلیشن آف سیکرٹ ایکٹ ہے. اور ابھی جب انہوں نے ایکس پرائم منسٹر کی آڈیو لیک اپنے یہ بدر شہباز جو میڈیا کوآرڈینیٹر کے تھرو ریلیز کی, آج تو 2 صحافیوں کے تھرو کی ہے, ان کو انکوائر کرنا چاہیے. پہلے انہوں نے اس کے تھرو کیا, تو یہ ان کی وائلیشن. اچھا یہ ذرا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. رجوانہ صاحب سے پہلے ذرا میں پوچھ لوں, وہ کہہ رہے ہیں بدر شہباز میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, جنہوں نے سابق وزیر اعظم کی یہ والی آڈیو جو سائفر سے ریلیٹڈ ہے یہ لیک کی ہے. سو آپ کو لگتا ہے یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو پھر ان سے پوچھیں, شہباز شریف صاحب کے میڈیا کوآرڈینیٹر سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو یہ کہاں سے ملی ہے, آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ کیسے لیک کر سکتے ہیں فارمر پرائم منسٹر کی اتنی سینسٹیو گفتگو. میں نہ تو بدر شہباز کو جانتا ہوں فرینکلی, ٹھیک ہے جی, وہ کون ہے اور میڈیا کوآرڈینیٹر ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی.
اور آپ مفروضے پہ سوال پوچھیں کہ یہ بتائیں یہ کہاں سے لیک ہوئی اور کیا ہو گیا. آئی ایم نو بڈی ٹو کمنٹ آن دس. بات یہ ہے اس کی جو بھی تحقیق ہونی ہے ہو جائے, تاکہ ملک میں یہ رواج جو چل پڑا ہے صحیح یا غلط, جس طرح کی یہ ریزرویشن ہر سائڈ کی ہوتی ہیں کہ یہ میرے خلاف آئے تو میں اپنی ریزرویشن لوں گا, عمران خان صاحب کے خلاف آئے, کسی اور کے خلاف آئے تو اپنا ریزرویشن لے گا جو ان کا رائٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس پر ضرور تحقیق ہونی چاہیے, کہاں سے آئی وہاں سے چلے گا, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہے کس کی, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بات پہ اگر ہم کھڑے رہیں کہ یہ کس نے لیک کی, کیوں لیک کی, آفیشیل سیکرٹ, وہ اپنی جگہ پہ وہ امپورٹنٹ ہے, بٹ ایٹ دی سیم مومنٹ ونس اٹ ہیز کم آؤٹ اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے. پھر اسی بات کو کہوں گا کہ اس میں ہے کیا, اس کا مواد کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ اس مواد پہ بھی غور کرنا پڑے گا, اور اس کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے جہاں سے بھی آیا ہے, چاہے جی نہیں میں نے نہیں سنی, میں نے آپ کو بتایا. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اوکے تو یعنی اس میں ہم ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک جتنی چیزیں اس میں آڈیو میں سامنے آئی ہیں اس میں کہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں ایسی کانٹرڈکشن نہیں. آڈیو میں میں نے جی فرمائیے. میں نے تھوڑی بہت سنی ہے. میں تو ایک مطلب جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس کے کنٹینٹس میں اگر قابل اعتراض بات ہے, جو ایک مجھے کسی نے بھیجی ہے میں نے سنا ہے جو ان کی گفتگو ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب اس کا فرانزک آڈٹ ہو پوری تسلی ہو دو پہلو پہ. ایک ہے یہ لیک کیسے ہوتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے, نمبر 1, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جب کی ریکارڈنگ ہے سبجیکٹ ٹو آل جسٹ اینڈ لیگل ایکسیپشنز, جس وقت کی ریکارڈنگ ہے اس وقت کی ریکارڈنگ میں وہی وزیر اعظم تھے, وہی وزیر اعظم ہاؤس تھا, موجودہ وزیر اعظم نہیں تھے, ٹھیک ہے جی. اب لیک ہوئی ہے, اب ہوئی ہے تو اب لیک کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, دس از ون آسپیکٹ, بٹ دی کوشچن از کہ یہ کب کی ہے, اس کا ٹائم کیا ہے, اس کے وقوعے کا کیا ٹائم ہے, اس وقت وزیر اعظم کون تھے, اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں کون بیٹھے تھے, اس وقت ریکارڈنگ کی تو کس نے کی. یہ بالکل سوال موجود ہے. میں تو بڑا سائن آف انٹروگیشن کر رہا ہوں نا, تو اس وقت کون تھے. اب بات رہی کہ ہر بات پہ ہر تقریر پہ کہنا چور ہیں, وہ بھی ان کا بیانیہ پٹ گیا. مریم نواز کے کل بری ہونے کے بعد ان کا بیانیہ پٹ گیا جس کو مجرمہ کہتے تھے. اخلاقیات سے گر کر اگر سیاست کرنی ہے تو پھر اللہ ہی معافی کرے, پاکستان میں اس وقت سیاست میں اخلاقیات کہاں تک چلی گئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کی بات پہلے کریں, اپنی ذات کی بات بعد میں کریں. ملک کی بات پہلے کریں. میں دورانی صاحب آپ کی بات پہ مسکرائیں بلکہ ہنسیں, کہکا لگایا ہے انہوں نے, لیکن میں ان سے بریک سے واپس آگے پوچھوں گی کہ اوبیسلی عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے نا. اگر خان صاحب کو ملے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملے, تو آپ کہتے ہیں عدالتیں بڑے اچھے فیصلے کر رہی ہیں, مریم صاحبہ بری ہو گئی, اسحاق ڈار صاحب کو ریلیف مل گیا, تو پھر اس پہ کیا مذائقہ ہے. بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کے دورانی صاحب سے جواب لیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے دورانی صاحب سے سوال ہم نے ایک پوچھا تھا, اور وہ یہ کہ جب پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کو کسی کو بھی عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ اوبیسلی انصاف ہوا ہے. رجوانہ صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ مریم صاحبہ کو بری عدالتوں نے کیا ہے. ڈار صاحب کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, ان کو بھی تو ریلیف عدالتوں سے ہی ملا ہے, تو وہ غلط کیسے ہو گیا؟ پہلے میں پچھلے جو سوال ہے اس میں آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, جو انہوں نے کہا کہ ہم نے سائفر چوری کیا. ایک این ایس سی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت, شہباز شریف کی حکومت میں این ایس سی ہوئی ہے. مجھے کوئی پاکستان میں یہ بتا دے وہ این ایس سی بغیر سائفر کے کیسے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کا سائفر میٹنگ میں تھا نا, وہ دیکھا گیا ڈسکشن کیا ہو رہی تھی, سائفر پہ ہو رہی تھی, اس کا میٹنگ میں موجود تھی. تو مجھے میں حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ اچھا ویسے بریلینٹ پوائنٹ, ویری بریلینٹ پوائنٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر موجود تھا تو میٹنگ ہوئی نا اس کو سامنے رکھ کے, تو آپ کہاں غائب ہو گیا؟ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ان کے دور میں انہوں نے سائفر پہ کال کی تھی, تو بغیر سائفر کے آپ نے میٹنگ کیسے کر لی؟ ابھی مجھے بتائیں کس پہ کیس ہوگا سیکرٹ ایکٹ کا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس کی کاپی تھی نا وہ غائب ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ والی کاپی اور ہو, اسد مجید والی کاپی ہو, فورن سیکریٹری والی کاپی ہو. وزیر اعظم ہاؤس از دی ہوسٹ آف این ایس سی.
وہ ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے تو کاپی کے بغیر وہ وہاں پہ چھولے کھانے آئے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ لوگوں نے چوری کر لیا. اچھا, کمنگ ٹو دی پوائنٹ آف یہ جو ڈیسیجن آیا, اس سے بڑا مذاق پاکستان میں نہیں ہو سکتا. میں نے سعدیہ, میں اور میری پارٹی, ہم 126 دن سپریم کورٹ گئے, پھر اس کے بعد یہ 4 مہینے 20 اپریل کے بعد یہ جے آئی ٹی بنی, 7 افسر اس میں تھے, سارے افسروں کو پروموٹ کر دیا گیا بیکاز اچھا کام ہوا. پھر 27 جولائی 2017 کو ان کو نااہل کیا سپریم کورٹ نے اور کیس ریفر کر دیا ٹرائل کورٹ کو, نیب کے کورٹ کو, کہ ان کی سزائیں ڈٹرمن کریں. پاکستان کی اور دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک اعلیٰ عدالت, سب سے اعلیٰ عدالت جو سپریم کورٹ ہے, اس کے فیصلے کو ایک لوور کورٹ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. پاکستان میں یہ مثال قائم ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں ایبزارب نہیں کر پا رہا, یا میں سمجھنے سے شاید قاصر ہوں کہ ان کو کیسے ایکوٹ کیا. اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ چلیں آپ نے مان لیا کہ یہ اپارٹمنٹ ان کے نہیں ہیں, آیا آج تک کسی کو یہ پتا چلا کہ وہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں, کیسے خریدے گئے ہیں؟ آئے 2 جسٹس صاحبان بصد احترام اگر میرے پر کنٹیمپٹ نہ لگائیں, یہ بتانا پسند فرمائیں گے ان کی نہیں ہے تو پھر کن کی اپارٹمنٹ ہے وہ جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑا مذاق پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک وہ جواب نہیں آیا ہے. یہ جواب نہیں. آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا, لیکن اس کو جس طریقے سے کہا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹرائل کورٹ کا ڈیسیجن تھا. وہ جو ٹرائل کورٹ کا ڈیسیجن تھا اس کو جو ہے وہ دیکھیں, یہ ان کا بہترین کام ہے کنفیوژن کریٹ کرنا. 527 صفحوں کا جو ہے ڈیسیجن تھا, 10 والیوم تھے جے آئی ٹی کے. یہ ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے نون لیگ کو بھیجے تھے اس وقت. اس میں انہوں نے بتایا, ڈٹرمنڈ اور اسٹیبلش کیا, انہوں نے بتایا کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ میاں نواز شریف کی ملکیت ہیں. انہوں نے کہا کہ مریم اور بہن بھائی جو ہیں, دونوں بھائی اس کے ہیں, وہ نہیں ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے ایک عدد کیس لندن میں ہوا تھا, ٹھیک ہے, التوفیق ٹرسٹ کا. التوفیق ٹرسٹ کو ان لوگوں نے پیسے دیے تھے, اس لیے ان کی بینیفیشل اونر جو تھے وہ یہ نواز شریف ہیں, اس کے بچے جو ہے اس کے بینیفیشل اونر ہیں. اس طرح انہوں نے اسٹیبلش کر کے ان کو نااہل کیا تھا. میں حیران ہوں کہ ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کو کیسے نل اینڈ وائڈ کر سکتا ہے کہ یہ نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے. ابھی یہ آپس میں عدالت کا فیصلہ ہے. تو اس کے خلاف کچھ آپ جائیں گے واپس عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس حکومت کے ہوتے ہوئے؟ کیونکہ دیکھیں پروسیکیوٹر جو ہے, پروسیکیوٹر سب کیسز میں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پروسیکیوٹر لگا دیے. نیب کو انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے انڈر کر دیا. مجھے بتائیں کہ وہ پروسیکیوٹر اپیئر ہی نہیں ہو رہا, اس سے وہ جواب ہی نہیں دے رہا, تو انہوں نے یہ کرنا تھا, فیصلہ کرنا تھا. عدالت نے فیصلہ کر دیا. مجھے اس وقت کوئی کیس ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن, آپ کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے. ابھی آپ اگر اس ڈیسیجن کے خلاف جاتے بھی ہیں دوبارہ کوئی آپ بتائیں, میرے سامنے سپریم کورٹ میں جب قمرالزمان جو ہے وہ چیئرمین نیب تھے, ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ نے خط کیوں نہیں لکھا ان کا, تو وہاں پہ انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا نیب کے لیے. اس وقت کس نے یہ کورٹ میں, سپریم کورٹ میں پڑھا گیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے. یہ ہمیشہ ذاتی مفاد کے لیے اداروں کو استعمال کرتے ہیں. یہی کام عمران خان جب یہاں پہ آئے تو تمام اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا, اٹونومس کیا, ملکی مفاد کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور انہوں نے پھر واپس آ کے ایف آئی اے میں کیس ختم ہو گئے ان کے. ڈار صاحب والا بھی تو عدالت کا ہی ڈیسیجن ہے نا. مجھے ڈار صاحب والا ڈار صاحب مجھے بتائے ہماری حکومت میں نہیں گئے, اپنی حکومت میں فرار ہوئے. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. بہت بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر افتخار درانی صاحب, رفیق رجوانہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.